ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج خداوند کے عظیم خادم ریورنڈ عرفان جیمز جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور خداوند کا بندہ خداوند اپنے بندہ کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اور نہ صرف اپنی قوم میں بلکہ غیر اقوام میں خدا اپنے بندہ کو استعمال کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج شام ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ عظیم خداوند کے خادم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بھائی کاشف جانتے ہیں کہ بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان علاقہ میں جہاں پر خادموں کا جانا مشکل ہے یا کسی کا جانا مشکل ہے، ان علاقہ میں خدا نے اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ آئیں ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں خداوند کے عظیم خادم کے لیے اور زوردار تالیاں بجائیں، اور میں آپ کی تالیوں کی گونج میں خداوند کے عظیم خادم ریورنڈ عرفان جیمز کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کا زندہ کلام جو خدا اس کے منہ میں رکھتا ہے اس کو بیان کریں، اس کو پیش کریں۔ تالیاں آپ کی کم ہیں، زوردار تالیاں خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے۔ ہاللیلویا، تشریف رکھیں۔ کون ہے؟ ان بچوں کو کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی، میں نے بڑی برکت پائی یہاں پر آ کر، لیکن اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا جب دعا کا کہا جاتا ہے، دعا کا اگر مفہوم دیکھیں، کئی لوگ کہتے ہیں دعا کا مطلب ہے خدا سے بات کرنا، لیکن اگر اس کے سیاق و سباق میں جا کر دیکھیں تو دعا کا مطلب ہے خدا کے حضور اپنی چمڑی اتارنا، خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا، اور خدا سے کہنا کہ اے خدا، میں کمزور اور نکما شخص آج اپنی تمام کمزوریوں اور گناہوں کے اندر رہتے ہوئے پھر بھی تیری پاک حضوری میں آیا۔ یہ بیسیکلی دعا کا مفہوم ہوتا ہے، اور جو لوگ کسی انسان کے تابعدار نہیں ہوتے وہ خدا کے تابعدار نہیں ہو سکتے، اور جو کلیسیا اپنے پاسبان کی تابعدار نہیں ہو سکتی وہ مسیح کے تابعدار کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ بار بار آپ کو کہا جا رہا تھا آنکھیں بند کریں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہماری کلیسیا یا خدا کے لوگ خدا کے حضور کوئی فنکشن سمجھ کے آتے ہیں۔ یہ کرسمس کا پروگرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شادی بیاہ، کوئی رسم ہنا ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے، فنکشن ہوگا، گانے سنیں گے، اچھا ویل ڈریس اپ ہو کر ہم آئیں گے، تو یہ فنکشن ہے۔ بیسیکلی کرسمس کا مقصد، مطلب اور مفہوم آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے، اور میں خدا کے حضور دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا کے خادم نے مجھ نکما اور ناچیز انسان کو عظیم خدا کے کلام کے لیے چنا، اور یہ فضل بخشا کہ آج آپ سب کے ساتھ خدا کے عظیم کلام کی خدمت کر سکوں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور ہم سب خدا کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ جو پنجابی سمجھتے ہیں میں ان کے لیے پنجابی، جو پشتو سمجھتے ہیں میں ان کے لیے پشتو، جو فارسی سمجھتے ہیں میں ان کے لیے فارسی میں بات کر سکتا ہوں۔ ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور اپنے سروں کو اس عظیم رب متعال کے حضور جھکائیں گے جو اس کائنات کا ماخذ وہ مخزن ہے، جو الوہیم ہے، جو یہوہ نسی ہے، جو یہوہ شالوم ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق خدا ہے، اور آج اس کی زندگی بخش کلام کی آواز کو سننے کے لیے ہم اپنے دلوں کو، اپنے سوچوں کو، اپنے خیالوں کو اس کے حضور خالی کر دیں گے۔
تاکہ اس کا کلام آج ہماری زندگیوں میں آئے، کیونکہ جب وہ کلام کرتا ہے تو ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، جب وہ کلام کرتا ہے تو بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جب وہ کلام کرتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ آئے ہم سب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا شروع کریں گے آج کے اس مقدس محفل کے لیے، آج کے اس موقع کے لیے۔ سال 2020 میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آج اس زندگی کو، اس دن کو، اس وقت کو، اس لمحہ کو، ان خوشیوں کو نہ دیکھ سکے، وہ آج موت کا لقمہ بن چکے ہیں، کیونکہ کلام بھی کہتا ہے قبر میں کوئی خدا کی ستائش نہیں کر سکتا۔ ہمیں آج خدا نے یہ موقع دیا ہے، سو آئیں اس کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور ہم پاسٹر کاشف صوبہ کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے دعا کریں گے۔ سب دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللویا ہاللویا۔ آئیے جتنے واقعی خدا کے کلام کے لیے بھوک رکھتے ہیں، پیاس رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آئیے جیسے آپ کے خادم نے، جیسے آپ کے رہبر نے، جیسے آپ کے رہبر پاسٹر محبوب دلشاد نے آپ کو سکھایا ہے، آئیے اسی عزت سے، اسی احترام سے ہم اپنے زندہ خدا سے آج کے کلام کو مانگیں گے۔ میں چاہوں گا آئیے ہم سبھی اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، سبھی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر خدا سے اس کے کلام کو مانگیں۔ اس کا کلام جو شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہے، اس کا کلام جو آگ کی مانند ہے، اس کا کلام جو دودھ کی مانند ہے، اس کا کلام جو تلوار کی مانند ہے، آئیے اس خالص کلام کو اپنے لیے طلب کر لیں جو بند اور گود میں سے گزر جاتا ہے۔ آئیے اس کلام کو اپنی زندگی کے لیے طلب کر لیں جو ہمارے لیے خوراک سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کے کلام کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ آئیے ہم اس کلام کو اپنے لیے طلب کریں گے۔ مہربان اور قدوس خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس مقدس محفل کے لیے جو تیرے بندہ، تیرے خادم پاسٹر محبوب دلشاد نے اپنی کلیسیا کے ساتھ مل کر اے خداوند ارینج کی ہے، تاکہ تیرے لوگ جمع ہو سکے، تیرے لوگ تیرے کلام کو سیکھ سکے۔ اور خداوند تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج ہر عمر کے، ہر طبقہ فکر کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اب تیری منت کرتا ہوں خداوند سارے ماحول کو اپنے کنٹرول میں لینا، تاکہ جب تک تیرا خادم کھڑا ہے، بولتا ہے، تیرے روب اور تیرا طبقہ چھایا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک کان سے سنیں تو اسے کان سے نکالیں، بلکہ خداوند ایسا ممکن کر کہ تیرے خادم کا ذمہ تیرے ہاتھوں میں ہو، اس کے سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک اس کی حفاظت کرنا، تاکہ جو کچھ تیرا خادم بوئے وہ پھل لائے، 30، 60 بلکہ 100 کا سوگنا پھل لانے کا سبب ٹھہرے۔ سن اور قبول کر تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ مسیح میں آپ سب کو سلام، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ کوئی ہاتھ ہلا کر بتا سکتا ہے خدا یسوع مسیح کے نام کی، خدا یسوع مسیح کے نام کی، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ کتنے جو بائبل پڑھ سکتے ہیں؟ پریز۔ کتنے جو بائبل پڑھ تو سکتے ہیں لیکن ساتھ نہیں لے کے آئے؟ آمین۔ جب جنگ میں اتریں تو اپنا ہتھیار ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کریں، کیونکہ ایمانداروں کے ہاتھ میں جب خدا کا کلام ہوتا ہے تو ابلیس بھی اس سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی جو مسیح کے نام سے پریشان ہوتے ہیں۔ کرسمس کا اگر آپ مفہوم دیکھیں تو یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ یعنی خداوند یسوع مسیح، اور ماس جو کیتھولک چرچ سے بلونگ کرتے ہیں وہ اکثر یہ ٹرم یوز کرتے ہیں، پاک ماس کی عبادت ہے یا پاک ماس ہے آج۔ لیکن اگر اس کا اردو میں مفہوم جاننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمانداروں کا وہ گروہ جو خداوند یسوع مسیح کی تمجید یا اس کی ولادت کے دن اکٹھے ہو کر اس کی تمجید کرتے ہیں۔ جب کرسمس کا مہینہ آتا ہے تو بہت سی بدعات کرسمس کی مخالفت کرتی ہیں، بہت سی بدعات ایسے سوالات
آپ کے ایمان پر اٹھاتی ہے کہ بائبل مقدس میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ خداوند یسوع مسیح کا فلاں دن سیلیبریٹ کیا جائے، لیکن جو لوگ خدا کا کلام پڑھتے ہیں، جو لوگ خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ جواب دینا آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ان میں سے ہو کر بات کرتا ہے۔ جب ہمارے پڑوسی بھی ہم پر سوال کرتے ہیں اور وہ اس وجہ سے ہمیں برا کہتے، ہمارے ایمان پر انگلی اٹھاتے اور ہمیں کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، کیونکہ یہ اس لیے کہ ان کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ لیکن افسوس آج چرچ اس مفہوم کو نہ سمجھ پایا اور نہ ان کے اندر یہ جرت پیدا ہوئی کہ وہ دوسروں کو اپنے ایمان کے بارے میں بتا سکتے، جبکہ وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ ان کی کتاب واضح طور پر کہتی ہے کلو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ وہ کسی کا ہمسر ہے۔ اور اگر ایماندار ہوتے ہوئے، ایک مسیحی ہوتے ہوئے میں بات کہوں تو ہم سب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا تعالیٰ کے اکلوتے روحانی بیٹے ہیں، نہ کہ وہ کسی جسم کے ملاپ سے پیدا ہوں۔ اور اس کے لیے اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے عہد جدید میں سے میرے ساتھ نکالیں بزرگ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ چونکہ یہ میری مرکزی آیت تو نہیں تھی، لیکن آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، آپ جابز کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں سکول، کالجز، یونیورسٹیز جاتی ہیں، ہماری بہنیں کچھ گھروں میں کام کرتی ہیں، کچھ فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، اور ان سے یہ سوال کیے جاتے ہیں۔ اور میں پاسٹر محبوب دلشاد صاحب سے گزارش کروں گا ایسے سیمینارز رکھے جائیں جہاں پر لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ غیر قوموں میں شادی کرنا کیوں واجب نہیں ہے، ان کو بتایا جائے کہ بیل کے ساتھ گدھے کو نہیں باندھا جاتا، ان کو بتایا جائے کہ ہم نے ناہموار جوئے میں نہیں جتنا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا، اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ نہ خون سے پیدا ہوا، وہ نہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوا، وہ نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی حیات اقدس کے بارے میں جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مقدسہ مریم کے بارے میں پورا ایک سورہ ملتا ہے، اور وہ بھی ایمان رکھتے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا روح ہے، وہ خدا کی قدرت سے کنواری مریم سے مجسم ہوا، اسی لیے وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ آج کی جس آیت پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اعمال کی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور میں چاہوں گا کہ مجمع میں سے کوئی اگر اسے آواز بلند پڑھے۔ پاسٹر صاحب کے علاوہ بیٹھے ہوئے۔ اعمال کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت۔
اوکے ہم خود پڑھتے ہیں. اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں. مسیح میں میرے عزیزو، جو بزرگ آدم نے گناہ کیا، وہ گناہ انسان کی فطرت میں بغاوت پیدا کرتا، اور اس بغاوت کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہوئی. انسان اور خدا کے درمیان وہ رشتہ جس میں ایک رفاقت تھی، ایک محبت تھی، ایک اس کے اندر فیلوشپ، ایک ملاپ تھا، وہ انسان کے گناہ کرنے سے ٹوٹ گیا. دنیا کے اندر مختلف ادیان، مذاہب نجات کے حوالے سے مختلف طریقے سے تعلیم دیتے ہیں. کئی لوگ نجات حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، کئی لوگ نجات حاصل کرنے کے لیے درختوں سے الٹا لٹک جاتے ہیں، کئی لوگ نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں پھینک دیتے ہیں، کئی لوگ نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ نجات نہیں ہے. اور ایسی دنیا میں، اس کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں جو انسان اور خدا کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کر پاتی، خدا اور انسان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ سکتی، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. اس میں ولی بھی تھے، اس میں نبی بھی تھے، اس میں بادشاہ بھی تھے، اس میں عاقل بھی تھے، اس میں صادق بھی تھے، اس میں حاکم بھی تھے، کیونکہ سب نے جو عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوئے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے اور کیا ہے، کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. جب جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آیا تو کہتا ہے تو اس کا نام، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو کیا کرے گا. اور آج ہم سب اہل ایمان کہتے ہیں کہ یسوع بادشاہوں کا، یسوع بادشاہوں کا، کیونکہ وہ ایک قوم، ایک مذہب، ایک خطے، ایک ملک، ایک رعایا، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے آیا. اور اگر آپ خدا کے کلام میں سے جان 3:16 یعنی کہ بزرگ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. مسیح میں میرے عزیزوں، بڑا دکھ ہوتا ہے آج کرسمس لوگوں کے لیے صرف نئے کپڑے پہننے کا، پٹھانوں سے سود پر پیسے لینے کا، اور 24 کی نائٹ شرابیں پی کر نالیوں میں گرنے کا نام بن چکا. 24 یا 25 دسمبر کا دن آج کی نوجوان نسل کے لیے نئے کپڑے اور فیشن، بےہودہ لباس پہننے کا دن بن چکا ہے. لیکن مسیح میں میری بیٹیوں اور بیٹوں، یہ یاد رکھیں کہ فیشن اس بات کا نام نہیں کہ آپ ننگے پن کو فیشن کا نام دیں. خدا کا کلام آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہوادار نہیں بلکہ حیادار کپڑے پہننا شروع کریں. خدا کا کلام آپ سے اس کرسمس پر یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ابھی تک اگر اس خواب غفلت سے ہے، غفلت میں رہ رہے ہیں، اگر آپ ابھی تک اس غلط فہمی میں رہ رہے ہیں کہ کرسمس
صرف نئے کپڑے پہننا ہے، دوسروں کو وش کرنا، کیک دینا اور مہنگی مہنگی چیزیں خریدنا یا اچھے خاطر تواضع کرنا، یہ آپ کے نزدیک اگر کرسمس ہے تو ابھی تک آپ خواب غفلت کے اندر بلکہ ادب معرفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی اگر آپ مٹی کی انجیل کے اندر اس حوالے کو پڑھتے ہیں کہ کئی مجوسی جب آتے ہیں، بلکہ ہم پڑھ لیتے ہیں، مجھے تھوڑا پانی مل سکتا ہے، اور جو کلام کے دوران ہنس رہے ہیں، جو اپنی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے اوپر آ جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں بات۔ یہ پادری ایسے نہیں ہوتے یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے دعاؤں میں ٹھہرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آنسو بہانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ خدا کا پاک کلام آپ کی زندگی میں آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے بزرگ مقدس متی کی انجیل، اس کا دوسرا باب، ان بچوں کو کنٹرول کریں، اور اس کی پہلی آیت۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو کئی مجوسی پورب سے یروشلیم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلیم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ کیوں یروشلیم کے لوگ ہیرودیس کے ساتھ اس پیغام کو سن کر گھبرا گئے تھے؟ کبھی اس آیت پر آپ نے غور کیا کہ ان کے اندر یہ خوف، یہ گھبراہٹ، یہ انزائٹی، یہ خوف کہاں سے آیا؟ بیسیکلی کنگ ہیرودیس ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنی بادشاہت کی وجہ سے اپنی بیوی، اپنے بچوں کا قتل کیا۔ اس نے اپنے بھائی اور اس کی آس اولاد تک کو نہ چھوڑا، اور لوگ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ یہ بڑا خطرناک اور عجیب پیغام ہے، یہ ایک بڑا ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ جو بادشاہ اپنے خون کے ساتھ جو منسلک رشتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتا، اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتا، اپنی بیوی کو نہیں معاف کرتا، اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا، یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ تھی وجہ گھبراہٹ کی۔ اور لکھا ہے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقہ، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ یہاں پر اس سٹوری کے اندر ہم 3 کریکٹرز کو پڑھتے ہیں۔ پہلا کریکٹر ہے کئی مجوسیوں کا، دوسرا کریکٹر ہے ہیرودیس کا، اور تیسرا کریکٹر ہے ان فقیوں فریسیوں کا۔ کنگ ہیرڈ چونکہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جب اسے ان فقیوں فریسیوں نے خدا کے کلام کو کھول کر دکھایا کہ ہاں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایک نبی برپا ہوگا، داؤد کے بادشاہ کے گھرانے سے ایک نبی نکلے گا، ایک ایسا شخص، ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوگا جس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی،
اس کا یہ ماننا تھا کہ وہ عبدالآباد جیتا رہے گا، وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کی بادشاہت کبھی ختم نہ ہوگی، اس لیے وہ ان فقیوں فریسیوں کو بلاتا ہے، اور جب اسے خدا کے کلام سے یہ پتہ لگ جاتا کہ ہاں ایسا ہونا ہے، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ جہاں پر تمہیں یہ بچہ ملے مجھے بھی بتانا، میں بھی آ کر ادھر اسے سجدہ کروں گا۔ بیسیکلی وہ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو کیا کرنا چاہتا تھا؟ قتل کرنا چاہتا تھا۔ بیسیکلی وہ آج اگر ہم دیکھیں کلیسیا کے اندر بھی ہمیں ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسیح کو ماننے والے ہیں، ایسے میں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم خون خریدے ہیں، ایسے میں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نجات یافتہ ہیں، ایسے بہت سے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیا ہوا ہے، لیکن ان کے باطن کے اندر ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی گناہ، کہیں نہ کہیں کوئی ضد، کہیں نہ کہیں کوئی نفرت پل رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، وہ دوسروں کی کردار کشی کرنا نہیں چھوڑتے، وہ دوسروں کے بارے میں برا کہنا نہیں چھوڑتے۔ ابھی بھی ہمیں ایسے بہت سے ہیرودیس بادشاہ کی طرح کے لوگ ملتے ہیں جو منہ سے تو خدا کی تعریف کرتے لیکن ان کے دل خدا سے بہت دور ہیں۔ اور دوسرے کریکٹر پر اگر ہم غور کریں ان فقیوں فریسیوں پر، ان کو صرف غرض تھا اس پیسے سے، اس فیسلٹی سے جو بادشاہ کی طرف سے ان کو ملتی تھی، ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ وہ دنیا کے پاس جاتے اور ان کو بتاتے کہ وقت نزدیک آ چکا ہے، ہمارا نجات دہندہ بادشاہوں کا بادشاہ خدا کا اکلوتا بیٹا دنیا میں آنے کو ہے، اپنے آپ کو اپنے دلوں کو تیار کرو، بلکہ وہ اس فیسلٹیز کو انجوائے کرے۔ آج ہمیں کلیسیا کے اندر ایسے بہت سے خادم نظر آتے ہیں، ایسے بہت سے ہمیں ایونجلسٹ اور مبشر نظر آتے ہیں جن کی خدمت کا دار و مدار صرف چندہ پیسہ دایکی ہوتی ہے، ان کا میسج، ان کا پیغام اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کلیسیا کو ڈراتے ہیں، تم نے پیسے نہ دیے تو یہ ہو جائے گا، تم نے چندہ نہ دیا تو وہ ہو جائے گا۔ ہم خدا کو اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا خدا غاضب ہے، ہم خدا کو اس لیے دیتے کیونکہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور تیسرا کریکٹر یہاں پر جو ہے وہ ہے کئی مجوسی۔ اکثر لوگ گڈریوں اور ان کا واقعہ مکس کر جاتے ہیں، لیکن یہ مکس نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ یہ سفر کرتے ہیں اور یہ بڑے امیر علم نجوم، ان کو انگلش میں میگائے، میجیشینز کہا جاتا تھا، یہ علم نجوم کے عالم ہوتے تھے اور ان کے پاس بڑی حکمت ہوتی تھی، یہ بڑے پڑھے لکھے اور پیسہ دار لوگ ہوتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ان کی زندگی میں آیا، انہوں نے اپنے سب بزنس بند کیے، انہوں نے اپنی ساری مصروفیات روک دی اور وہ اس نجات دہندہ کی تلاش میں نکل پڑے، اور وہ شاید راستے میں بہت سی مصیبتوں میں سے، طوفانوں میں سے، سردی میں سے، بیماری میں سے، دھوپ میں سے، گرمی میں سے گزرے ہو، لیکن وہ اس کی نجات کے لیے اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آج یہ سوال یہاں بیٹھے ہر ایک مسیحی سے میں کروں کہ کتنے ہیں جو آج یہاں یہ سوچ کے آئے تھے کہ آج کی جو دعا ہے، آج کی جو کرسمس سیلیبریشن ہے، اس میں میں مسیح کو خدا کے کلام سے جانوں گا، اس سے میں مسیح خداوند کی شخصیت کو جان کر اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کروں گا۔ کتنے ہیں جو آج اس ایمان سے خدا کے حضور آئے تھے؟ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اس بچے کو دیکھا وہ سجدے میں جھک گئے، کیونکہ انہوں نے خدا کے اس الہی نور کو جو انسان بن کر زمین پر اترا تھا اسے دیکھا اور وہ گر گئے۔ ان کا انکاؤنٹر بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ، اس ابدی ازلی اور زندہ خدا کے اکلوتے بیٹے خدا
खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो गया था, ये वही यीशु मसीह है जो दमिश्क की सहरा में साउल को मिला और वो भी सजदे में गिर गया, और उसके बाद वो साउल नहीं रहा बल्कि वो पौलुस बन गया। जिसका एनकाउंटर यीशु के साथ होता है, जिसका खुदा के बेटे के साथ एक दफा एनकाउंटर हो जाता है, वो फिर पहले जैसा फिर वो बदल जाता है, क्योंकि खुदा के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। आज यहां पर कितने हैं जो ये समझते हैं कि अभी तक उनका एनकाउंटर यीशु से नहीं हुआ। आज भी ऐसी बहनें हैं जो अपनी सगी बहनों से बात नहीं करती। आज भी ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने पड़ोसियों के बारे में बुरा कहते हैं। आज भी ऐसे हैं जो जिस्मानी गुनाहों के अंदर पड़े हुए हैं। आज भी ऐसे हैं जो कर्ज देते हैं लेकिन सूद पर, जो शराबें बेचकर दायकियां देने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से आपको कलीसिया में लोग मिलेंगे। तो अगर हम समझते हैं कि हम मसीह में हैं तो फिर हमारी गलत फहमी है, क्योंकि जिसका एनकाउंटर यीशु के साथ होता है फिर वो भी कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। तो जिसमें मसीह जिंदा होता है वो शराबें नहीं पीते, जिसमें मसीह जिंदा होता है वो कभी किसी की किरदार कशी नहीं करते, जिसमें मसीह जिंदा होता है वो नंगेपन को फैशन का नाम नहीं देते, जिसमें मसीह जिंदा होता है वो हमेशा अव्वलियत खुदा को देते और कहते हैं तू बढ़े और मैं घटूं। क्योंकि जब मसीह बढ़ेगा तो बरकत बढ़ेगी, जब मसीह बढ़ेगा तो जोर बढ़ेगा, जब मसीह बढ़ेगा तो कुदरत बढ़ेगी। फिर हम कह सकेंगे अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदावंद आपको बरकत दे और ये फजल बख्शे कि इस क्रिसमस इस पैगाम को आप अपनी जिंदगी में अपने खानदानों में लेकर जाएं। और मेरा ईमान है ये हवाले आपने बहुत दफा पढ़े होंगे, बहुत दफा सुने होंगे, लेकिन खुदा ने आज आपकी जिंदगी में ये पैगाम इसलिए रखा था ताकि आपका मुकाबला, आपका इनकाउंटर खुदा यीशु मसीह के साथ हो और आप उन कुव्वतों का मुकाबला कर सके जो आपको मगलूब रखे हुए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं अपनी और अपनी सारी फैमिली की तरफ से और अपने तमाम कबायली इलाके की तरफ से आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस क्रिसमस पे मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जाकर खिदमत करूंगा, सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करना बड़ा आसान है, अपने आप को मसीह कहना बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों में जिनको मसीह का नहीं पता उनके साथ खिदमत करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ईमान है कि सब बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।